تو جی ناظرین، کوئی کہتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ بات اچھی نہیں لگی، ان کی بات سن کے میں اپنا سر پیٹتا رہا۔ کوئی کہتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آپ پاکستان سے چلے جائیے۔ کوئی کہتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس جیسے لوگوں کو پاکستان میں بلایا کیوں جاتا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم دن رات صبح و شام اپنی ٹی وی کے اوپر اینکرنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان کی خبر کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ جی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد مدنی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ دینی طبقے کے اوپر ہمیشہ تنقید اور اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کوئی انڈیا کے نہیں ہیں، وہ کوئی غیر مسلم نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اپنے ہی پاکستان کے لوگ ہیں جن کی ہم صبح و شام اینکرنگ اور ان کی نیوز کو سنتے ہیں اور اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ لیکن وقتاً فوقتاً وہ لوگ دین اور مذہب کے خلاف اپنا زہر اگلتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ اینکر ہیں جن کو صبح و شام ٹی وی کے اوپر ہم، ہمارے بچے، ہماری خواتین، دینی مذہبی طبقہ اور غیر مذہبی طبقہ، ہر قسم کے لوگ، سیاسی غیر سیاسی لوگ ان کی نیوز کو سنتے ہیں اور ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ اپنی زہر اگلتے ہیں ایک دینی اور مذہبی طبقے کے خلاف۔ جی ناظرین، ایسے ہی ہوا کہ کچھ لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہمارے پاکستان کے گیسٹ تھے، مہمان تھے، انہوں نے سپیچ دینی تھی۔ عالم اسلام کے ایک عظیم داعی اور مبلغ ہیں، انہوں نے سپیچ دی مختلف مذاہب اور مختلف احوال کے متعلق، اور مختلف مسائل جو لوگوں نے بیان کیے، سوال کیے، انہوں نے ان کا جواب دیا۔ انہی جوابات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف لوگوں نے جو مختلف ٹی وی اینکر تھے، انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر تنقید کی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کیا کہہ دیا، یہ کیا کہہ دیا۔ جی ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو کہا ان کی دکھتی ہوئی رگ کے اوپر پاؤں رکھا۔ اسی لیے وہ پریشان ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایسا کیوں کہا۔ انہوں نے کوشش کی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان کے اندر شرمندہ کیا جائے، ان کو بدنام کیا جائے۔ وہ تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہم عالم اسلام کے عظیم مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر اعتراض کر کے ہم شاید لوگوں سے عزت وصول کریں گے، لوگ ہماری حوصلہ افزائی کریں گے۔ میں تو پاکستانی عوام کو اور دینی اور مذہبی طبقے سے تعلق رکھنے والے ان افراد کو اور تعلق رکھنے والوں سے محبت کرنے والوں کے ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا دفاع کیا اور ان لوگوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ افسوس اس وقت لگا جب ہمارے ٹی وی نیوز کے مشہور اینکر اقرار الحق نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر تنقید کی، جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک شریعت کا مسئلہ بیان کیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک اصول بیان کیا کہ شریعت کہتی ہے کہ مرد اور خواتین تنہائی میں بھی نہ ملیں، مرد اور عورت جو ہے وہ حجاب کرے، ایک شریعت کا مسئلہ ہے۔ اب اس چیز کے اوپر اعتراض ان لوگوں کو ہو سکتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہوں اور ہم جو ہے اسلام کے مطابق عمل بھی نہ کریں، یعنی جیسا کہ انہوں نے شعر میں کہا کہ راضی رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی، یعنی وہ اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں اور شیطان کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ ایسے کام نہیں چلے گا، ایک آپ اللہ کو راضی کریں، شیطان کو بھلے چھوڑ دیں۔ تو بہرحال یہ دینی اور مذہبی لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر کام کرنے والے ہیں، اور اسی طرح ہمارے جو ایک مشہور اینکر ہیں جن کا انداز بھی متکبرانہ انداز ہے، مبشر لقمان صاحب، مبشر لقمان نے بھی اعتراض، انہوں نے بھی کہا کہ اس موقع کو غنیمت جانیں، ان کے اوپر اعتراض کر دیں۔ بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک کی شخصیت وہ شخصیت ہے، آپ ان کے پاؤں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، بھلے آپ کی فین فالوئنگ کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا آپ کو سوچ سمجھ کے قدم لینا چاہیے، اٹھانا چاہیے، اور زبان کو تول کے استعمال کرنی چاہیے کہ میں کس کے خلاف اور کس بات کے خلاف بول رہا ہوں۔ آپ دین اسلام کے خلاف بول رہے ہیں، کیونکہ ایک آدمی ایک طرف دین اسلام کا مسئلہ بیان کرتا ہے اور دوسری طرف آپ اسی مسئلے کو سامنے رکھ کے کسی ذات کے اوپر جو تنقید کر رہے ہو، تو آپ بتاؤ آپ کس کے اوپر تنقید کر رہے ہو؟ شریعت کے مسئلے کے اوپر تنقید کر رہے ہو یا اس کی ذات کے اوپر تنقید کر رہے ہو؟ لا محالہ آپ اس کی ذات کے اوپر نہیں بلکہ شریعت کے مسئلے کے اوپر تنقید کر رہے ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ تو آپ کا کوئی معاملہ نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ جو آپ کی دشمنی چل رہی ہے، یہ ان کے خلاف آپ بول رہے ہو، اس وجہ سے بول رہے ہو کہ انہوں نے ایک شریعت کے مسئلے کو بیان کیا کہ اگر نیوز اینکر 20 منٹ تک
نیم برہنہ لباس میں کسی مرد کے سامنے بیٹھے تو اس مرد کے دل و دماغ کے اندر اگر کوئی ہلچل نہیں ہوتی تو وہ میڈیکلی مریض ہے۔ لہذا ہلچل کا ہونا تو لازمی بات ہے۔ لا محالہ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ تم پردہ کرو اور اللہ کے نبی نے پردہ کروا کے دکھایا خواتین کو، آپ کون ہوتے ہو کہتے ہو کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا؟ جب شریعت کہہ رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ نقصان ہوتا ہے، آپ کہتے ہو نقصان نہیں ہوتا۔ لہذا آپ کے بھی دماغ کا مسئلہ ہے، آپ کسی میڈیکلی دماغی ڈاکٹر کو جو ہے وہ نفسیاتی ڈاکٹر سے جو ہے وہ علاج بھی کروائیں۔ تو اسی لیے یہ لوگ جو ہمیں دن رات خبریں سنا رہے ہیں، یہ کس چیز کی سنا رہے ہیں؟ لہذا یہ غلط بیانہ کر رہے ہیں، دین اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو مذہب کی خدمت کر رہے ہیں، دین اسلام کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کر رہے ہیں، یہ ان کے خلاف بھی چل رہے ہیں اور اسلام کے خلاف بھی چل رہے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو اور دینی طبقہ سے تعلق رکھنے والے مذہبی لوگوں کو چاہیے کہ ان کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں، تاکہ یہ لوگ ان کو پتہ چلے کہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر ہم نہیں بلکہ اور لوگ بھی ہیں جو ہمارے خلاف بول سکتے ہیں۔ اب ان کے کالے کرتوتوں کو سامنے رکھا جائے۔ یہ کیسے بولڈ سین دکھاتے ہیں ٹی ویوں کے اندر، کیا ایسے بولڈ سین دکھانا جائز ہے؟ اور بے حجابانہ گفتگو کرتے ہیں کہ شریعت اور دین اسلام ان کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ جب شریعت اور دین اسلام ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تو پھر یہ لوگ کیوں آتے ہیں اس نیوز کے اوپر اور کیوں آتے ہیں اس طریقے کے اوپر؟ آپ جس طرح کر رہے ہو، ہم تو کہتے ہیں کہ تم شیطان کو راضی کر رہے ہو، ہم تو آپ کے اوپر تنقید نہیں کرتے، لیکن جو دین اسلام کی خدمت کر رہا ہے آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ تم ان کے اوپر تنقید کرو؟ لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ بھی تمام پاکستانی قوم سے، تمام مذہبی لوگوں سے جو ہے معافی مانگیں اور ان سے معذرت کریں، تاکہ آپ کا جرم جو ہے تمام قوم کے سامنے واضح ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔